بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرق کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹونوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، جس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 نفل ادا کرنے ہیں، وہ بھی 2 رکعت کر کے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طرح دوسری نمازوں میں نیت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں یہ خیال لانا ہے کہ ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر دراز کرے۔ 2 رکعت نماز عمر درازی کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین نہیں آتی یا نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان 2 رکعتوں میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں یا آپ پڑھ نہیں سکتے تو 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص پڑھیں۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ پہ جو 2 رکعت نماز بچی، ان 2 رکعتوں میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں۔ پہلے کی طرح نیت میں 2 رکعت نفل نماز کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر نہیں تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔
دعائے نصف شبان دعا پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اب دعا کریں، ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں یا رب العالمین، اس 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفت و بلاؤں تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی مفلسی سے محفوظ فرما۔ جس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی یا آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں گے، برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔